بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے آغاز میں انسانیت کے 3 گروہوں کا ذکر کیا، پھر تمام انسانوں کو اپنی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دی۔ اب وہ شخص جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر آبادی کا آغاز فرمایا، یعنی انسان کامل حضرت آدم علیہ السلام، ان کے ذکر کا آغاز ہو رہا ہے آیا نمبر 30 سے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا تو اس میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تو تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ کرتے رہتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر پہلے تو فرشتوں کا ذکر ہے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی پاکیزہ مخلوق ہیں، معصوم ہیں، نور سے بنائے گئے ہیں، ان میں مذکر و مؤنث نہیں ہوتا اور نہ ہی ان میں کوئی کھانے پینے کی یا دنیاوی خواہشات کی حاجت ہوتی ہے، ہر وقت اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، اور ان کے ہونے کا بھی ہمیں ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں اور حدیث میں ان کا ذکر ہے اور ان کے کچھ فرشتوں کے ناموں کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے ایسی بات کہنا کہ جی فرشتہ نیکی کی قوت ہے اور کوئی چیز نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہاں یہ ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کہ نائب ہو اور اپنے اصل کے احکام کو نافذ کرے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ کے خلیفہ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیفہ ہیں۔ فرشتوں نے جو سوال کیا وہ بطور اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی حکمت جاننا چاہتے تھے کہ انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ جن پہلے زمین پر رہے وہ فساد کرتے تھے، یا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی طرح ان کو اس کا علم تھا کہ بعد میں انسانوں میں سے کچھ لوگ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کریں گے، تو اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ تو فتنہ فساد کریں گے، ہم جو ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کی تسبیح ایسے چلتی ہے جیسے ہماری سانس چلتی ہے، تو جب ہم ہیں تو اس کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً یہ فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی فرشتوں کو یہ بتایا گیا کہ ساری حکمتیں تم نہیں جان سکتے، میں رب ہوں، میں بہتر جانتا ہوں، اور تم تو ایک طرف دیکھ رہے ہو کہ بعض انسان جو خون ریزی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بڑی شان والے انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، جو شان والی ہستیاں ہیں، جو کہ علمی اور عملی کمالات کی حامل ہیں، ان کی طرف نظر شفقت فرما رہا تھا۔ تو فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بہرحال اس آیت سے ایک اشارہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کاموں میں کسی سے مشورہ لینے کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کے مشورہ دینے سے اپنے کام سے رکتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن اس نے پھر بھی فرشتوں سے مشورہ لیا، اس میں ایک تو اور کئی حکمتوں کا اظہار کرنا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ ہمیں یہ درس دیا گیا کہ جب کوئی اہم کام کرو تو مشورہ کیا کرو، مشورہ میں برکت ہے۔ اور خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے صحابہ سے معاملات میں مشورہ فرمایا کریں۔ اور اسی طرح سورہ شورا کے اندر اچھے مومن ہیں، ان کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، مومنوں کے معاملات آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں۔ اور اس میں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا ایک ارشاد مبارک بھی ہے، جو کہ معجم الاوسط کی حدیث نمبر 6627 ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما خاب من استخارا، جس نے استخارہ کیا وہ نقصان نہیں اٹھائے گا، ولا ندم من استشارا،
اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندگی نہیں پائے گا، شرمندہ نہیں ہوگا۔ ولا عال من اقتصد، اور جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔